السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سیدنا حضرت قاسم علیہ السلام 677 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ سیدنا امام حسن علیہ السلام، ابن علی علیہ السلام اور حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے تھے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں حضرت قاسم علیہ السلام کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا، حضرت ابوبکر بن حسن بن علی، حضرت طلحہ بن حسن، حضرت حسین بن حسن بن علی، حضرت زید بن حسن، حضرت حسن المثنی علیہ السلام شامل ہیں۔ آپ حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کی شہادت کے 3 سال قبل مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کو کربلا کے واقعے تک مسلسل 10 سال تک اپنے یتیم بچوں کی پرورش کرنا پڑی۔ کربلا کے واقعے میں سیدنا حضرت قاسم علیہ السلام کی عمر 13 سال اور کچھ ماہ تھی۔ سیدنا حضرت قاسم علیہ السلام تلوار اٹھانے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو قمر بنی ہاشم سے جنگ کے ہنر سیکھنے لگے۔ تلوار کے داؤ پیچ سیکھے، فن سپہ گری کے تمام رموز، جن میں گھوڑے کو میدان جنگ میں مختلف طریقوں سے دشمن کے خلاف استعمال کرنا سیکھا۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے دشمن کا کام تمام کر کے اس کے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو قابو کرنا اور خود کو دشمن کے گھوڑوں پر منتقل کرنا سیکھا۔ نیزہ بازی کا ہنر تو سیدنا امام قاسم علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جیسا نیزہ باز شاید پورے عرب میں کوئی نہ تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی کفالت اور تربیت کا ذمہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے لے لیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے اور بچپن میں آپ کو اپنے سینے سے لگا کر سلایا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت قاسم علیہ السلام کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ یتیم ہیں۔ انہوں نے جس بھی چیز کی فرمائش کی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں فراہم کی، اور جب کبھی مدینہ منورہ سے باہر گئے تو حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ہمراہ حضرت قاسم علیہ السلام بھی ہوتے تھے۔ اور علم تو حضرت سیدنا امام قاسم علیہ السلام کو اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ آپ علیہ السلام نے علوم قرآنی بھی حاصل کیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت قاسم علیہ السلام کے درمیان فرق نہیں سمجھا۔ مسجد نبوی میں جب کبھی سیدنا حضرت قاسم علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، مدینے کے لوگ کثرت سے جمع ہو جاتے اور آپ کی خوش الحانی اور تلاوت کی اثر انگیزی میں کھو جاتے۔ تقریر اور خطابت میں تو آپ اپنے دادا حضور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرح تھے۔ کم عمری میں بھی اس قدر فصیح و بلیغ خطابت کرتے کہ سننے والا دنگ رہ جاتا۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 680 ہجری میں مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی، حضرت قاسم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں اور حضرت قاسم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور اس طرح آپ قافلہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ امام قاسم علیہ السلام یکتا علم و فضل، ماہر حرب و کارزار کے ساتھ ساتھ ایسے شہ سوار تھے کہ نوجوان ان کی بجلی جیسی پھرتی اور تیزی کو دیکھ کر دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ شجاعتوں کا تاج ان کے سر پر ان کے دادا سیدنا علی علیہ السلام نے سجایا تھا۔ رہتی دنیا تک اس نوعمر شہزادے کے لیے ان کے محبین کی آنکھیں اکشبار ہوتی رہیں گی۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔